10 محرم کی صبح جب امام علی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام نے خطبہ بھی دیا جیسا کہ آپ نے سماعت کیا تھا، اور ان پر کسی بات کا کوئی اثر نہ ہوا اور انہوں نے پہل بھی کی، تیر بھی چلائے، امام المشارق والمغارب کے لخت جگر نے سب سے پہلے حضرت حر کو روانہ کیا۔ اس اثناء کے اندر ظافر جن جسے مولا کائنات نے اس کنویں کا خادم مقرر کیا تھا، نگران مقرر کیا تھا، آپ آئے امام علی مقام کی بارگاہ۔ آپ نے فرمایا کہ حضور میں آپ کے پاس حاضر ہوں، بچوں کی پیاس کی شدت اور آپ کے ساتھ جو ظلم عظیم ہوا میرے علم میں ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے حکم کریں، میں جو ہاں سے آپ چاہیں تو مدینہ کا چشمہ یہاں لا کر پیش کر دوں۔ نواز رسول دیگر گوشے بطول نے ایک جملہ فرمایا، آپ نے فرمایا اے ظافر کرانے کا بے حد شکریہ کہ تو نے ہمارے لیے آ کر یہ پیشکش کی ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ تجھے اس کی بہترین جزا دے۔ اس نے کہا حضور مجھے حکم دیں۔ آپ نے فرمایا ہمیں تجھ سے یہ تیری مدد سے کوئی غرض نہیں، ہمیں جو بھی معاملات ہیں ہمارا تمام معاملات پر جو اپنے رب کی طرف ہے۔ اس نے پھر کہا حضور والا مجھے رب نے بڑی طاقت عطا فرمائی ہے، اگر آپ حکم کریں اشارہ تو کریں، یہ تمام جو فوجیں یہ پانی کے اوپر تعینات ہیں، آنے واحد کے اندر ان کا خاتمہ ہو جائے گا اور یہی یہ پانی کے چشمہ آپ کے قدموں میں ہوگا۔ آپ نے فرمایا اے ظافر جن یہ مت بھول کہ تجھے کلمہ میرے بابا نے عطا فرمایا تھا۔ آپ نے فرمایا تو ہمیں اپنی طاقت بیان کرتا ہے، تو جانتا نہیں جسے تو پانی کی آفر کرنے آیا ہے، میں ساقی کوثر کا بیٹا ہوں۔ قیامت کے دن کوثر کا جام مالک ہوں گے میرے آقا امام الانبیاء، لیکن ساقی ہوں گے مولا علی پاک، جام آپ پلائیں گے۔ آپ نے فرمایا تو جانتا نہیں میں علی کا لال ہوں؟ آپ نے فرمایا تو جانتا نہیں میں حضرت اسماعیل کی نسل پاک سے ہوں، جنہوں نے ایڑی رگڑی تھی رب نے چشمہ جاری فرما دیا تھا، قیامت تک لوگ اس پانی کو پیتے رہیں گے۔ آپ نے فرمایا ہمارے سامنے اپنی طاقت بیان نہ کر، یہ وہ گھرانہ ہے کہ سیدنا امام سجاد امام زین العابدین علیہ السلام جب واقع کربلا کے بعد آپ کو گرفتار کیا گیا، آپ کے ہاتھ پاؤں میں بیڑیاں پہنائی گئی، اونٹ کی ننگی پشت پر سوار کیا گیا، اور جب آپ جا رہے تھے اعلان کرایا گیا باقاعدہ کہ آج جس نے حضرت علی کی اولادوں سے بدلہ لینا ہو تو وہ سامنے آ جائے، کیونکہ مولا کائنات نے جنگوں کے اندر سب سے زیادہ کافر مارے۔ اب جن کے ماں باپ مرے تھے، باپ دادا مرے تھے، وہ سب آ گئے، کسی نے ڈھول تماشا بجایا، کسی نے پتھر مارے، کسی نے گرم پانی پھینکا۔ ایک بندہ بول کر کہنے لگا امام سجاد امام زین العابدین علیہ السلام سے، اے حسین کے بیٹے یہ حال تمہارا، حال یہ ہے کہ ہاتھ بندھے ہوئے ہیں اور تم کہتے ہو ہماری شان میں قرآن اترا، تم کہتے ہو رب نے ہمیں پاک فرما دیا۔ آپ نے فرمایا یہ دعویٰ ہمارا نہیں ہے کہ ہماری شان میں قرآن اترا، یہ تو قرآن اتارنے والے سے پوچھ کہ رب نے ہماری شان میں قرآن اتارا ہے۔ اور رہا تیرا سوال کہ تو سمجھتا ہے کہ ہم بے بس ہیں، ہتھکڑیاں لگی ہوئی تھی، آپ نے اشارہ کیا، ہتھکڑیاں ٹوٹ کر نیچے جا گری۔ جب ہتھکڑیاں نیچے گری اس نے کہا حضور اگر اتنی طاقت ہے تو پھر ہتھکڑیاں پہنی کیوں ہیں؟ آپ نے فرمایا یہی بات مجھے سمجھ نہیں آتی، یہ رب کی شان ہے، رب نے لیا ہے آل نبی سے امتحان، وہ ہاتھ بدوا کر راضی ہے، ہم بھی اسی حال میں راضی ہیں، وہ جس حال میں راضی ہے ہم نے راضی رب کو کرنا ہے، ہم رب کی رضا سے راضی ہیں۔ سیدنا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ ظافر تو چلا جا، ہمیں تیری مدد کی ضرورت نہیں ہے، ہمارا تقوی جو ہے وہ رب کی ذات پر ہے۔ اب سیدنا امام حسین علیہ السلام چلتے ہیں تھوڑا پیچھے، آپ نے جب لشکر ترتیب دیا تو دائیں جانب آپ نے جن کو علم عطا فرمایا ان کا نام میں صرف مختصر ذکر کروں گا بطور برکت، حضرت حبیب ابن مظاہر، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہیں، بڑی شان والے ہیں۔ یہ وہ ہیں ایک بار حضرت انس راوی ہیں، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ میں جا رہا تھا، حبیب ابن مظاہر بہت چھوٹے تھے، 7 سے 7.5 سال کی عمر تھی،
میرا آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا حضرت حبیب آپ کھیل رہے تھے ریت میں، اور آپ مٹی اور ریت میں لتھڑے ہوئے تھے۔ میرے پاک نبی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کپڑوں سے مٹی جھاڑی اور پاک نبی نے ان کو بوسہ دیا۔ حضرت انس کہتے ہیں بندہ نواز اس سے اتنا پیار، پاک نبی نے فرمایا اس سے اس لیے پیار ہے کہ جو میرے حسین سے پیار کرتا ہے، اس سے بڑا یار جلانا ہے۔ پاک نبی نے فرمایا میں نے دیکھا ہے اس پر اپنی جان نثار کرتا ہے۔ پاک نبی نے فرمایا اس لیے یہ ہمیں بھی پیارا ہے۔ پاک نبی کا فرمان بتلا رہا ہے جو بھی حسین سے پیار کرے گا وہ گویا کہ اتنا شان والا ہوگا، اس سے رب بھی پیار فرمائے گا، رب کا محبوب بھی پیار فرمائے گا۔ حضرت حبیب ابن مظاہر عرض کرتے ہیں اپنے والد گرامی کو، حضرت مظاہر کو، کہ اگر میری آپ ریکویسٹ مانیں تو پاک نبی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت نہ کر لیں، لیکن ایک التجا ہے ان کو عرضی کرنا کہ حضرت علی کو بھی لے کر آئیں، حسنین کریمین کو بھی لے کر آئیں۔ والد نے دعوت کی، جب کھانا تیار ہو گیا ابھی پاک نبی بھی نہیں آئے، مولا کائنات بھی نہیں آئے، حسنین کریمین بھی نہیں آئے، حضرت حبیب کی چھوٹی عمر تھی، چھت پر چڑھ کر دیکھنے لگے کہ زیارت کروں اس پاک خاندان کی۔ جب دور سے نظر آیا یہ پاک خاندان نظر آتا ہوا تو یہ دوڑ کر اطلاع دینے کی غرض سے بھاگے، پاؤں پھسلا، نیچے گرے چھت سے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب والد گرامی نے کیا کیا، صحابی تھے، نبی سے محبت کرنے والے تھے، اس نے ساتھ والے کمرے میں جا کر لٹا دیا۔ پاک نبی تشریف لائے، پاک نبی تشریف لائے، پاک حسنین تشریف لائے۔ اب اس نے کھانا لگایا۔ حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام نے فرمایا نانا جان ابھی صبر کریں، کھانا بعد میں کھائیں گے، پہلے میرا دوست آ جائے، حضرت حبیب آ جائے۔ پاک نبی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بیٹے کو لاؤ۔ حضرت مظاہر نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچہ ہے، پتہ نہیں کہاں نکل گیا ہوگا۔ حضرت حسین پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم دعوت دینے آئے تھے اس نے کہا تھا کہ یا حسین کھانا اکٹھے کھائیں گے، ہم نے وعدہ کیا ہے، کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم وعدہ خلافی کریں۔ جب اس نے جملہ سنا اس کا دل کانپا، اس نے کہا یا حسین یہ واقعہ ہے، وہ آپ کا دیدار کر رہا تھا، اطلاع دینے کے لیے بھاگا، پاؤں پھسلا نیچے آ گرا۔ حضرت پاک حسین نے نانا جان سے لی اجازت اور اندر تشریف لے کر گئے، ہاتھ پکڑا، فرمایا حبیب تیرا میرا تعلق فقط یہاں تک کا نہیں ہے بلکہ تو نے تو کربلا تک رشتہ نبھانا ہے۔ بس پاک حسین کا یہ فرمانا تھا کہ رب نے حضرت حبیب کو دوبارہ زندگی عطا فرما دی۔ کھڑے ہوئے حضرت حبیب، آج میدان کربل ہے، میدان کربلا کے اندر امام علی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام نے 9 محرم کو خط لکھا حضرت حبیب ابن مظاہر کے پاس۔ جب آپ کے پاس خط گیا آپ نے خط پڑھا۔ آج بھی آپ دیکھیں نیٹ کے اوپر یا گوگل کے اوپر سرچ کریں، کچھ ایسی باتیں ڈال دی گئی ہیں، نیٹ کے اوپر بڑا سرچنگ کے اندر دیکھا جا رہا ہے کہ حضرت حبیب ابن مظاہر نے جو خط لکھا تھا پاک حسین نے، وہ وائرل کیا جا رہا ہے کہ 14 صدیاں پہلے جو پاک امام نے خط لکھا تھا حضرت حبیب کے نام، یہ سب باتیں فیک ہیں، جعلی ہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ کیونکہ پاک امام کی جو، ویسے تو آپ کل زمانے کے علم جانتے ہیں کیونکہ آپ علم کے شہر کے بیٹے ہیں، لیکن پاک حسین کی جو زبان پاک تھی وہ عربی تھی۔ آپ نے اردو کے اندر خط کسی کو نہیں لکھا، جس کو بھی خط لکھا عربی میں لکھا۔ یہ جو خط وائرل کیا جاتا ہے یہ سب من گھڑت باتیں ہیں، اور بالخصوص مقدس ہستیوں پر بنائے گئے ہیں ڈرامے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ اس کا ڈرامہ بنا دیا گیا، صحابہ کرام علیہم الرضوان کے واقعات بنا دیے گئے، اسی طرح واقعہ کربلا بنا دیا گیا۔ یاد رکھیں مقدس ہستیوں کے نام پر ڈرامہ بنانا یہ کفر ہے، اس کو دیکھنا بھی کفر ہے۔ یعنی ایک جاہل بندہ، ایکل بندہ، نعوذ باللہ اس کو یہ بنا کر پیش کیا جائے کہ یہ حسین ابن علی ہے، تو یہ جہالت ہے۔ اس جہالت سے بچیں، اس سے منع کریں۔ اگر حسین ابن علی کی سیرت کو دیکھنا ہے، پڑھنا ہے، علماء سے سنیں، کتابوں میں پڑھیں، ڈرامے دیکھ کر یہ حقیقت سمجھ نہیں آنے والی، معاشرہ کفر کے ایمان بھی جاتا رہے گا۔ تو آتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ خط لکھا امام علی مقام نے، خط پڑھا۔ اب آپ نے
دیکھیں کہ اس گھرانے کے جو ماننے والے ہیں اس گھرانے کا عقیدہ کتنا مضبوط ہے۔ گھر والے نے پوچھا، اے حبیب، اے میرے سر کے تاج، اس کا خط ہے۔ آپ نے فرمایا کہ امام عالی مقام نے خط لکھا ہے اور مجھے یاد فرمایا ہے۔ اس نے کہا کہ آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا، سوچتا ہوں جاؤں گا تو پھر جان دینی پڑے گی، اگر جاؤں گا تو جان دینی پڑے گی، پھر بچوں کا کون نگہبان ہوگا، بچے کس کے حوالے کر کے جاؤں گا؟ وہ عورت ذات ہو کر بولی، اس نے کہا، رب کعبہ کی قسم، تو کیسی بات کر رہا ہے؟ تیرے بعد تیرے بچوں کو کیا ہوگا؟ تو جانتا نہیں ہے کہ نبی کے خاندان کی شان کتنی ہے؟ یہ تو وہ عظمت والا گھرانہ ہے۔ حضرت ابراہیم کو حکم ہوا تھا، چند مہینوں کا لال تھا، وہاں بیابان کے اندر آپ نے گھر والی کو بھی چھوڑ دیا تھا، لال کو بھی چھوڑ دیا تھا، پاک رب کا حکم پورا کیا تھا۔ آپ نے فرمایا، تو ہماری فکر نہ کر، ہمارے لیے رب بھی کافی ہے، رب کا رسول بھی کافی ہے، بچوں کی فکر نہ کر۔ جس رب نے حضرت اسماعیل کو کھانا عطا فرمایا تھا، حضرت اسماعیل کی ایڑی سے چشمہ عطا فرمایا تھا، وہ رب ہمیں بھی عطا فرمائے گا۔ تو کیسی کم عقیدے والی باتیں کرتا ہے؟ حضرت حبیب نے کہا، میں تمہیں آزما رہا تھا، میں تمہیں دیکھ رہا تھا کہ تمہارا کیا نظریہ ہے، اگر تم اجازت دو تو میں ابھی جاتا ہوں۔ تلوار اٹھانے لگے تو گھر والے نے کہا، اجازت ایک شرط پر ہے، جب قربان ہونے لگو حسین ابن علی کے نام پر، ان کے قدموں کو دینے لگو بوسہ، تو میری طرف سے بھی ان کے قدموں کو بوسہ ضرور دینا، اور میرا بھی نبی کے بیٹے کو سلام پیش کرنا۔ باہر نکلے، آپ کو ملے مسلم بن اوسجا، وہ آپ کے دوست بھی تھے اور بازار سے ایک حجاب خرید رہے تھے، کالے رنگ کا۔ انہوں نے جیسے ہی آپ کو دیکھا پوچھا، ہے حبیب کہاں کے ارادہ ہے؟ آپ نے فرمایا، آج حسین ابن علی کا حکم آیا ہے، اس حکم کو پورا کرنے چلا ہوں۔ تو مسلم بن اوسجا نے کہا، اگر تم یہ کرنے لگے ہو تو پھر دنیا کے سارے کام بعد میں، میری زندگی بھی حسین ابن علی پر قربان ہے۔ اس نے کہا، ہاتھ میں خضاب ہے، یہ تو لگا لو۔ کہا، اس کا رنگ اتنا نہیں آئے گا جو خضاب میں حسین ابن علی کے بارگاہ سے لوں گا، جو رنگ اس کا چڑھے گا وہ ایسا چڑھے گا کہ پھر نسلوں تک چڑھ جائے گا، پھر نسلوں میں خوشبو پیدا ہو جائے گی، پھر کسی چیز کی ضرورت نہیں رہے گی۔ حضرت حبیب کو آپ نے دائیں طرف دستے کا سپہ سالار مقرر فرمایا۔ آج جو مین شہادت میرا پڑھنے کا ارادہ ہے، حضرت ابو الفضل تاریخ وفا کے اندر جس کا نام ہمیشہ سے سر بلند ہے، اسے حضرت عباس کہتے ہیں، اسے حضرت عباس کہتے ہیں۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا، آپ کا جب آخری وقت آیا تو آپ نے مولا کائنات سے فرمایا، یا علی میرے بعد، کیونکہ پاک نبی نے اپنی جو ظاہر زندگی مبارک میں اس میں ارشاد فرمایا تھا کہ یا علی جب تک حضرت فاطمہ زندہ ہیں آپ نے دوسرا نکاح نہیں کرنا، اور پاک نبی نے فرمایا تھا یہ تیری دنیا کی بھی بیوی ہے، تیری جنت کی بھی بیوی ہے۔ اور ایک مسئلہ سماعت کر لیں، یہ شریعت کا مسئلہ ہے، فقہ کا مسئلہ ہے، اختلاف بھی کوئی نہیں۔ جب بیوی فوت ہوتی ہے تو مرد اس کو غسل نہیں دے سکتا، مرد اس کے لیے غیر محرم ہے، اب اس کو کوئی اور غسل دے گا، مرد اس کا جسم دیکھ نہیں سکتا۔ اور ایک اور مسئلہ سماعت کر لیں، شہید کو غسل نہیں دیا جاتا، سب اس بات کو جانتے ہیں۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا کو غسل پاک پتہ ہے کس نے دیا؟ بڑی مشہور زمانہ روایت ہے، اختلاف بھی کسی کو نہیں ہے، ہر عقائد کے کتابوں کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے، غسل دینے والی ذات خود حضرت علی کی ذات ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو باتیں پھیلائی گئی کہ نعوذ باللہ حضرت فاطمہ الزہرا کو شہید کیا گیا، اگر وہ شہید ہوئی تھی تو ان کو غسل کی ضرورت نہیں تھی، ان کو غسل دیا جانا اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ حضرت فاطمہ سلام اللہ تعالی علیہا کو شہید نہیں کیا گیا۔ اور دوسرا مسئلہ سماعت فرما لیں، پاک علی سے سوال کیا گیا، یا علی مرد کی بیوی جب دنیا چھوڑ جائے اس کو غسل نہیں دے سکتا، آپ کیوں دے رہے ہیں؟ آپ نے تاریخی جملہ فرمایا تھا، آپ نے فرمایا ہمارا نکاح کیا ہے رب نے، موت سے ہمارا نکاح ختم نہیں ہو سکتا۔ آپ نے فرمایا میرے پاک نبی نے فرمایا تھا یہ دنیا میں بھی میری گھر والی ہے، آخرت میں بھی میری گھر والی ہے۔
मौत इनके रिश्तों को खत्म करने वाली नहीं है, इनकी शान बराबर बड़ा है। हजरत पाक अली, हजरत सईदा तो निसाउल आलमीन खातून जन्नत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि तआला अलैहा। अब हजरत पाक अली मौजूद हैं, हजरत खातून जन्नत मौजूद हैं। आपने फरमाया या अली मेरे बाद आपने शादी करनी है, और जो रब आपको सबसे पहला लाल अता फरमाए, आपने फरमाया उसका नाम अगर आप कहें तो तजवीज़ मैं करता हूँ। हजरत अली पाक ने अर्ज़ की क्या फरमाए? आपने फरमाया जो आपका नामी इसमें गिरामी है अली, अली की ऐन ले ले। आपने फरमाया जो मेरा लक़ब है बतूल, बतूल की बा ले ले। मेरे बाबा का आसमानी नाम है अहमद, जिसका जिक्र कुरान पाक में आया है, उसकी अलिफ ले ले। और मेरे पाक बेटे हसन हुसैन की मुश्तरका सीन ले ले। ये नाम बनता है अब्बास। आपने फरमाया उसका नाम तजवीज़ मैं करती हूँ, रब बेटा आपको अता फरमाएगा, क़यामत तक के लिए वफा का सरताज कहलाएगा। पाक फातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि तआला अलैहा ने जब रिसाले बाकमाल हुआ पर्दा किया तो हजरत पाक अली ने अपने भाई को बुलाया, हजरत अकील को। हजरत पाक अली के 3 भाई हैं, हजरत अबू तालिब के 4 बेटे हैं। एक का नाम है तालिब, जिनकी कुनियत से आपको अबू तालिब कहा जाता है। एक का नाम है हजरत अकील, एक का नाम है हजरत जाफर, एक खुद हजरत मौला कायनात हैं। तो हजरत अकील की शान ये थी कि आप अरब के सारे शजरे जानते थे। आपने फरमाया ए अकील मेरे लिए अच्छे से रिश्ता तलाश करो, खानदान में भी आला हो। हजरत अकील सोच में पड़ गए। आपने फरमाया 3 कबीले अरब के बड़े मशहूर हैं। एक है कबीला बनु हाशिम। बनु हाशिम वो कबीला था तलवार में जिसका सानी कोई नहीं था, इसके अंदर रब ने हजरत अली को पैदा फरमाया। एक है बनु किलाब, ये नेज़ाबाजी का मशहूर तरीन कबीला था, इसमें रब ने हजरत अब्बास को पैदा फरमाया। एक है बनु किंदी, ये तीरंदाजी के सबसे मशहूर ज़माना कबीला था, इसके अंदर रब ने हजरत सैयदना असगर अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया। कल इंशाअल्लाह आपका जिक्र भी होगा। हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सलामुल्लाहि तआला अलैहा अब मौला कायनात का पैगाम लेकर हजरत अकील गए। सर पर दस्तार है, कंधे पर आपने निशानी रखी है अमन की, सफेद झंडा आप वो लेकर चले। जब कबीले पहुंचे, सरदार का नाम है हिजाम बिन खालिद। आपने फरमाया सरदार से मिलना है। सरदार आए, जब उसे पता चला उसने ताज़ीम भी की, तकरीम भी की, उसने बिठाया मेहमान खाने के अंदर। इस कबीले का रिवाज था जो भी मेहमान आता 3 दिन मेहमान नवाजी करते, बाद में पूछते आने वाले से कि अब आने का मकसद क्या है। 3 दिन गुजर गए। चौथे दिन उसने कहा कि ऐ अकील आप इरशाद फरमाएं आपने कैसी तकलीफ की। आपने फरमाया कि मैं अपने भाई हजरत अली का रिश्ता लेकर आया हूँ। हजरत हिजाम बिन खालिद और अंदर गए। आपने घर वाले से कहा आओ जल्दी से वुज़ू करें। अब जल्दी से वुज़ू किया, मुसल्ले पर लेकर आए। फरमाया आओ शुक्राने के नवाफिल पढ़ते हैं। नवाफिल पढ़ लिए। घर वाले ने कहा खैर तो है, पहले वुज़ू कराया फिर शुक्राने के नवाफिल अदा किए, खैर तो है। आपने फरमाया किस्मत जाग उठी है, जो दामाद बना था मुहम्मद रसूलुल्लाह का, आज वो हमारा दामाद बनने लगा है। इससे बढ़कर क्या खुशकिस्मती होगी। आपकी घर वाली अहलिया मोहतरमा ने फरमाया कि मेरी बेटी को एक ख्वाब आया था। हम 3 दिन पहले हम गए थे मुअब्बिर के पास। ख्वाब ये था कि उनकी गोद के अंदर आसमान से 3 सितारे और एक चांद आकर गिरा है। तो मुअब्बिर ने हमें ताबीर बतलाई थी कि करीब तुम्हारी शादी होगी, रब मुझे 4 बेटे अता फरमाएगा। 3 बमिसले सितारा होंगे, 1 बमिसले चांद होगा, 1 बमिसले चांद होगा। और जो चांद होगा उसे हजरत अब्बास कहते हैं। ये सबसे पहले लाल हैं मौला कायनात के। अब सबने शुक्राना पढ़ा, अब पैगाम भेज दिया गया। फिर भी आपने रस्म को पूरा करने के लिए ये देखें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत क्या है। जब हजरत अली मुर्तज़ा शेर खुदा का रिश्ता आया, हालांकि रिश्ता हुक्म दिया पाक रब ने और पैगाम आया रसूलुल्लाह की बारगाह में। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर ईमान वाले की जान के भी मालिक, हर ईमान वाले की जान के मालिक। एक सहाबी थे, कमजोर थे,
اور رنگ کے بھی کالے تھے. اب ان کی شادی نہیں ہوئی تھی. پاک نبی نے فرمایا جاؤ اپنے چچا کو کہو، وہ اپنے قبیلے کا سردار تھا، بڑا پیسے والا تھا. پاک نبی نے فرمایا جاؤ اپنے چچا کو کہو کہ وہ اپنی بیٹی کی شادی تمہارے ساتھ کر دے. یہ پیغام لے کر گئے. دونوں موجود تھے، گھر والی بھی موجود تھی، وہ بھی موجود تھے. پیغام سن کر کہنے لگے کہ ہم ان قریب رسول اللہ کو جواب دے دیں گے. اندر سے بیٹی بول کر کہنے لگی بابا جان، ماما جان، برائے مہربانی تم دیکھ رہے ہو کہ آپ کا بھتیجا آیا ہے. یہ نہ دیکھو بھتیجا آیا ہے، یہ دیکھو یہ قاصد رسول بن کر آیا ہے. کس چیز کا انتظار ہے؟ اللہ کے نبی نے جو رشتہ بھیجا ہے، جو فیصلہ فرمایا ہے، میں بھی راضی ہوں، رب رسول بھی راضی ہے. دوسری بات کوئی نہیں. اب پھر بھی سنت مصطفیٰ کو دیکھیں. پاک نبی نے حضرت خاتون جنت سے فرمایا بتلاؤ تمہیں علی قبول ہے یا نہیں ہے. اب یہی طریقہ حضرت حزام نے بھی کیا. آپ نے اپنی بیٹی سے پوچھا، آپ نے فرمایا بیٹی کیا تجھے یہ رشتہ قبول ہے؟ تو بیٹی نے جو جواب دیا بڑا باکمال ہے. آپ نے فرمایا کہ قبول نہ کر کے کیا ہم جہنم جانا چاہیں گے؟ یہ وہ گھرانہ ہے جو نہ ہوتی ہے تو پھر جنت سے بھی نہ ہو جاتی ہے. آپ نے فرمایا اس سے بڑھ کر خوش قسمتی کیا ہے؟ رشتہ طے ہو گیا. جس دن بارات آئی مولا کائنات دولہا بنے. اب جیسے ہی نکاح ہوا، بارات رخصت ہوئی، پیغام بھیجا حضرت ام البنین نے کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا سے کہہ دیں جب حضرت سیدہ خاتون جنت کی چوکھٹ آئے تو میری ڈولی کو نیچے رکھ دیا جائے. میں ڈولی پر سوار ہو کر نہیں جاؤں گی، میں وہاں اتر جاؤں گی. پردے کا اہتمام کیا گیا، چوکھٹ پر ڈولی اتاری گئی. آپ چوکھٹ پر رکی، آپ نے چوکھٹ کے لیے پوچھا گیا یہ سب کیوں کر رہی ہیں؟ آپ نے فرمایا دنیا کو بتلا رہی ہوں، میں حضرت علی کی فقط دلہن بن کر نہیں آئی بلکہ اس گھرانے کی کنیز بن کر آئی ہوں. کنیز بن کر آئی ہوں. سب سے پہلے آپ نے کیا کہا؟ آپ نے کہا کہ حسنین کریمین جہاں ہیں میں ان سے ملنا چاہتی ہوں. گئی تو ان کے قدموں کے بوسے لیے. پاک علی نے فرمایا تیرا ارادہ کیا ہے؟ کہنے لگی رب کعبہ کی قسم بوسے قدموں کو دیے ہیں، رب کعبہ کی قسم کھا کر کہتی ہوں رب نے جنت بھی دکھا دی ہے، جنت کی خوشبو بھی عطا فرما دی ہے. اور آپ نے فرمایا کہ میں اس گھرانے کی اور ان شہزادوں کی کنیز بن کر آئی ہوں. وہ دن آیا، دنیا نے وہ دن دیکھا. قمر بنی ہاشم یہ لقب ہے حضرت عباس کا. آپ کو بنی ہاشم کا چاند کہا جاتا تھا. آپ کی والدہ جو ہیں بنو کلاب سے ہیں، اب جو والد ہیں وہ بنو ہاشم سے ہیں، تو قمر بنی ہاشم کا چاند کہا جاتا تھا. القاب آپ کو بے شمار ہے، سکائے اہل بیت بھی کہا جاتا تھا، اہل بیت کی خدمت گزار. تو جب آپ کی ولادت ہوئی زمانے نے دیکھا آپ ہم شکل علی المرتضیٰ ہیں. کائنات کے اندر دو ہستی ایسی ہیں، پاک حسن وہ ہیں جو سر سے لے کر سینے تک ہم شکل مصطفیٰ. پاک حسین وہ ہیں جو سینے سے لے کر پاؤں تک ہم شکل مصطفیٰ. لیکن حضرت علی اکبر وہ ہیں جو سر سے لے کر پاؤں تک تصویر مصطفیٰ. حضرت عباس علیہ السلام وہ ہیں جو سر سے لے کر پاؤں تک ہم شکل علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں میں نے دیکھا حضرت سیدنا پاک علی آپ شیشہ دیکھتے ہیں اور مسکراتے ہیں، شیشہ دیکھتے ہیں مسکراتے ہیں. حضرت سلمان فارسی نے عرض کی یا علی کوئی خاص بات یاد آئی ہے؟ شیشہ بھی دیکھتے ہیں مسکراتے بھی ہیں. پاک علی نے فرمایا اے سلمان تو نے سنا نہیں کہ پاک نبی نے فرمایا ہے النظر الی وجہ علی عبادت، علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. آپ نے فرمایا آج اپنا چہرہ دیکھ کر عبادت کر رہا ہوں. جسے دیکھ کر علی عبادت کرے اسے حضرت عباس کہتے ہیں. جب حضرت عباس پیدا ہوئے تو مولا کائنات نے شیشہ دیکھنا چھوڑ دیا. جب بھی آپ نے خود کو دیکھنا ہوتا حضرت عباس کو دیکھتے. درود پاک